بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. سوال تو آپ نے بہت سارے سنے اور بہت ساری باتیں بھی لوگوں کی بھی سنی اور اپنی بھی سنتے ہیں. آج آپ کو عرب دنیا کی ایک ایسی شاندار بات بتاتا ہوں کہ اچھا پچھلے کچھ سالوں میں عرب دنیا میں موٹیویشنل جو رائٹرز ہیں وہ بہت شاندار پیدا ہوئے ہیں. اتنی موٹی موٹی زندگی کی خوبصورت کتابیں شائع ہوئی ہیں. ان میں ایک کتاب میں ڈاکٹر خالد نے تذکرہ کیا ہے ایک لڑکی کا کہ جس کی شادی ٹھیک چل رہی تھی پر اسے شک پڑا کہ اس کا میاں تھوڑا تھوڑا بے وفا ہو رہا ہے. اس نے جب چیک کیا تو نیٹ پہ وہ ابوبکر کے فرزی نام سے کسی لڑکی سے چیٹ میں مصروف تھا. اس میں اتنی محبت بھری باتیں اور عربی کے اشعار اور جو کہاوتیں اور جو چیزیں دل کو لبھانے والی وہ ساری اس میں تھیں. وہ کچھ دن دیکھتی رہی. پھر اس نے دیکھا کہ میرا میاں تو سیریس ہوا پڑا ہے اور اس نے اس لڑکی کو، اس کا نام عابدہ، راشدہ، تبندہ، جو بھی اس کا نام تھا، اس نے اس کو سیدھی سیدھی شادی کی آفر کر دی. اب اس کو بہت غصہ آیا. اس نے کہا کہ اٹس دا ٹائم جب مجھے اسٹیپ لینا چاہیے. تو یہ سوچ میں پڑ گئی کہ اب میں کیا کروں. تو اللہ جانے کس نے اس کو مشورہ دیا. اس نے یہ کیا کہ ایک فرضی نام سے بنایا اپنا اکاؤنٹ اور اس میں جنگ و جدل سے بھری ہوئی تصویریں اور ویڈیوز جہادی لڑاکا قسم کی شیئر کرنا شروع کر دیں. 2 دن اس نے یہ کام کیا اور جس کو مطلب جیسے ہوتا ہے نا لوڈڈ بھر گئیں. تو پھر اس نے وہ ابو عبیدہ یا جو بھی اس طرح کا نام تھا وہ رکھا اور رکھ کے اپنے میاں سے رابطہ کیا، ابو بکر سے، اور اسے کہا کہ میں ایک جہادی آدمی ہوں اور مجھے پتہ چلا ہے کہ تم ساجدہ، راشدہ، ماجدہ اس سے رابطے میں ہو اور تم اس کو نہ صرف بہلا پھسلا رہے ہو اور اس کے ساتھ تم غلط کر رہے ہو. تمہارے باپ کا نام یہ ہے، تمہارے 2 بھائی ہیں، ان کے بچے ہیں اور تمہاری بہنیں فلاں فلاں جگہ پہ، اور یہ دیکھ لو. اچھا جو جملے انہوں نے آخر میں لکھے میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ اتنے شاندار ہیں. اس نے کہا کہ یہ سب نام میرے سامنے، اگر تم باز نہ آئے تو میں تم کو بکری کی طرح ذبح کر دوں گا، خارشی بکرے. اور وہ عورت کہتی ہے کہ میرے اس شوہر کا رنگ اڑ گیا اور شام کو وہ اس نے سارے اپنے جو اکاؤنٹ تھے ٹویٹر پہ اور ادھر اور ادھر سب اس نے ڈیلیٹ کر دیے، موبائل اپنا بند کر دیا اور اسنیپ چیٹ سے اور واٹس ایپ سے سب ڈیلیٹ کرنے کے بعد مجھ سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ یہ نماز عصر کی اذان کب ہوتی ہے. تو بہت سے لوگوں کا جو علاج ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے آپ سارے اس چکر میں نہ پڑ جائیے گا، یہ سب کو سوٹ نہیں کرتا. اس کے لیے تھوڑی ذہانت اور سمجھداری اور آئی ٹی کا جو پس منظر ہے وہ بھی ہونا چاہیے. لیکن دس از اے شارٹ کٹ کہ آپ کسی کو ایسی غلطی کرنے سے روکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آج ہم نے سوال چنے ہیں وہ بھی بہت توجہ طلب ہیں. ایک تو نور کا ہے، نور ایلے. وہ کہتے ہیں کہ سر میری دوست کی 2 جگہ شادی ہوئی اور دونوں جگہ طلاق ہو گئی، اور کیا جادو اور بندش سے ایسا ہوتا ہے؟ میرے بچے، اگر جادو اور بندش سے اس طرح کی چیزیں ہونا ممکن ہوتی تو دنیا میں کوئی ایک گھر سلامت نہ رہتا. انسان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اپنے رویے کی غلطی، اپنی کمی کوتاہی کو کبھی ماننے پہ تیار نہیں ہوتا. یعنی جو غلطیاں ہوتی ہیں، ابھی سوچیں کتنی دفعہ آپ بچوں سے ملتے ہو میٹرک میں، ایف ایس سی میں، تو بتاتے ہیں کہ ہمارے اتنے نمبر آئیں گے 98%، 99%. یہ ان کا اپنا پرسیپشن ہوتا ہے. پر جس نے ان کو جج کرنا ہے، جب وہ جج کرتا تو پتہ چلتا ہے کہ 2 مضمونوں میں فیل ہیں اور کسی میں اے ہے، کسی میں بی ہے، کسی میں سی ہے. جب آپ نے اچھا کام کیا ہوتا تو پوری دنیا میں اے لیول، او لیول میں آپ 10، 20 اے پلس لے جاتے. وہ کوئی آپ کو جانتا نہیں ہوتا. ویسے اگر یہ جادو وادو اتنے صحیح ہوتے اور اتنے ممکن ہوتے تو آپ کا کیا خیال ہے امریکہ میں، یورپ میں، رشیا میں، برطانیہ میں اس کی پوری وزارتیں بن جانی تھیں اور وہ سائنسی طور پہ اس کو اتنا شاندار، اتنا عمدہ کر لیتے کہ حشر خراب کر دیتے. میں نے
ایک دفعہ اپنے کالم میں، تب میں روزنامہ پاکستان میں کالم لکھتا تھا، تو یہ جو نئی لوگ گاڑیاں لیتے ہیں ٹویوٹا اور ہونڈا، اور لے کے پیچھے جوتا لٹکایا ہوتا ہے یا سفید پراندہ، بلیک پراندہ لٹکایا ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے بلیک کپڑا، کچھ ڈرائیور لٹکاتے ہیں، کچھ مالک لٹکاتے ہیں، اور ان کا فیتھ یہ ہوتا ہے کہ اس وجہ سے حادثہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے اس میں انہیں مشورہ دیا تھا کہ اگر یہ اتنا ہی برحق ہے تو ٹویوٹا اور ہونڈا والے احمق ہیں، انہیں بریک کی جگہ یہ کالا کپڑا لٹکانا چاہیے، جب بریک لگانی ہو وہاں آپ کالے کپڑے کو پاؤں سے ماریں تو بریک لگ جائے۔ کالے کپڑوں نے اور ان جوتوں نے اور بچوں کے جوتوں نے اور ان ہانڈیوں نے اگر زندگی کو چلانا ہوتا تو پھر یہ تب ہوتا اگر اس دنیا میں خدا نہ ہوتا، پھر سب کچھ ممکن تھا، آپ کسی کو بھی خدا بنا۔ خالصاً شرکیہ کام ہے یہ۔ اسی طور پہ یہ بلیو کرنا کہ میری زندگی کا فیصلہ اللہ نہیں کرتا، اس کی مشیت نہیں کرتی، بلکہ کوئی جادو کرتا ہے، کوئی بندش کرتی ہے، اتنا فضول اور اتنا نامناسب یہ تھاٹ ہے، یہ آپ کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ سوچئے کہ یہ بات سچ ہو تو یہ جادوگروں کو سب سے پہلے تو جادو بینکوں پہ کرنا چاہیے، بینک سارے پیسے لائیں، لاکر کھولیں، بلکہ اس کے پوری چابیاں ان کو پکڑانے کہ بھائی صاحب یہ ہمارا لاکر ہے اور تم جادوگر ہو، اور اس عظیم الشان جادو کی مدد سے یہ پورا بینک تم لوٹ کے لے جاؤ۔ یہ سارے جادوگر گندے، غلیظ، گھٹیا، نہ ان کی شکلیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، ناپاک، ناکارہ اور کفر کرنے والے اور شرک کرنے والے، اکثر تو مسلمان بھی نہیں ہوتے، اور آپ ان کے پاس جا کے سوچیں کہ یہ جادو کریں گے، آپ کی بندش۔ اگر اللہ معاف کرے کسی نے کوئی حرکت کی ہوئی ہے تو اللہ نے اپنا کلام، اس میں سے کچھ چیزیں پڑھنے والی ہیں وہ بتائی گئی ہیں، سورہ آخری صورتیں ہیں، کل والی صورتیں پڑھیے، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میرے بچے، یہ جو شادی کا معاملہ ہے اس میں میرا بلیو تو یہ ہے کہ کسی بندش سے یہ نہیں ٹوٹتی۔ بندش سے آپ سوچئے کوئی ایفرٹ نہ کرے، کسی جگہ جائے نہ، رشتہ نہیں آئے گا، آپ کا مزاج اچھا نہیں ہے، آپ کا لوگوں سے ڈیلنگ اچھی نہیں ہے، گھر آیا رشتہ واپس چلے جائے گا، آپ کا کوئی بندش ہے؟ کیسی بندش ہے؟ آپ ان پورے رستوں کو، جب پانی چاہیے ہو تو پانی کی مین لائن سے ہم پانی لیتے، پائپ لائن بچھاتے ہیں، پھر اس کی ٹینکی اس میں جاتا ہے، تب نیچے آتا ہے۔ اللہ کی رحمت چاہیے تو آپ کو نہ اللہ یاد آتا ہے، نہ اس سے جڑنے کا طریقہ یاد آتا ہے، نہ آپ کو نماز یاد آتی ہے، نہ آپ کو روزہ یاد آتا ہے۔ آپ سیدھے اس نامراد جادوگروں یا ان کے نمائندوں کے چکر میں پڑھ کے یہ سوچتے ہو کہ جادو سے اپنا رویہ ٹھیک کریں، اپنا ایمان ٹھیک کریں۔ رب ناراض ہوگا تو کچھ بھی ہو جائے گا، ورنہ اگر رب حفاظت پہ ہو تو آپ سوچئے کہاں کہاں لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے وہ، صحرا میں، جنگلوں میں، سمندروں میں، فضاؤں میں، جہاں لٹرلی موت جو ہے وہ ٹچ کر کے گزرنے والی ہوتی ہے، وہ زندہ رکھتا ہے۔ عام سے لوگوں کو وہ زندگیاں، خوبصورتیاں، کامیابیاں دیتا ہے۔ آپ کو یا آپ نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ ساری کائنات آپ کے خلاف ہو جائے اور آپ پہ جادو ہو جائے، اور جادوگر آپ سے کبھی ملا نہ ہو، کبھی دیکھا نہ ہو، وہ گھر بیٹھا پھونکے مارے اور آپ پہ جادو ہو جائے؟ نہ کریں، اس طرح کی باتوں پہ بلیو بھی نہیں کرنا چاہیے، اور مجھے تو یہ بلیو کرنا بھی بہت زیادہ گستاخی لگتی ہے۔ جو کام کرنے والا ہے رب سے اپنے تعلق کو جوڑیں، اس کی کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط اور مستحکم کریں، اور اگر ان دونوں سے پوچھ سکیں کہ بھائی صاحب آپ نے ہمیں، اب تو بھائی صاحب ہی ہیں نا جی، آپ نے کیوں ڈائیورس کیا، مجھے بس آپ سے رہنمائی چاہیے، فون پہ لے لیں، میسج پہ لے لیں، اسے جو فیڈ بیک ہے۔ اب تو جو کمپنیاں ہیں، بڑی کمپنیاں، آخری جو ایگزٹ ملاقات ہوتی ہے اس میں ایچ آر کے سینئر ترین لوگ بیٹھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے، کیونکہ وہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ پھر خوب برا بھلا کہہ کے جاتا ہے، اس برے بھلے میں سے آپ کو 10 چیزیں مل جاتی ہیں جو ٹھیک کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اس چکر میں پڑیں، اپنے دوست سے کہ پچھلے دونوں سے، ان کے گھر والوں سے جانا پڑے تو چلے جائیں، فون پہ بات کر سکتے ہو فون پہ بات کر لیجئے، میسیج پہ کر سکتے ہیں، ریکویسٹ کیجئے کہ اب تو زندگی میری جو برباد ہونی تھی ہو گئی، لیکن میں پورے دل سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بہت بری لگیں
اور مجھے کن کن چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور میں اس حسن سلوک کی آپ کے لیے مشکور رہوں گی۔ یہ 4 جملے لکھ کے ٹرائی کیجئے، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے جو آسان رستے کا آپ کو کہیں نہ کہیں سرا مل جائے گا اور آپ اس پہ چلنے لگ جاؤ گے، ورنہ پھر میاں کو برا، سسر کو برا، ساس کو برا، اس گھر کو برا، ان در و دیوار کو برا، اور اس اندیکھے جادوگر کو بھی برا کہ جس نے پتہ نہیں کچھ کیا ہوتا کہ نہیں۔ بیچ میں یہ جتنے، ویسے مجھے تو کبھی کبھی ہنسی آتی ہے کہ جتنے یہ لوگ جاتی ہیں یا ان کو لے کے جاتے ہیں، ان کے نمائندے، کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ اس طرح کی کفریہ باتیں کر کے جب لوگوں کے ایمان کو یہ ڈگمگا دیتے ہیں یا کسی کے نقصان کے لیے سوچ کے جاتے ہیں، کل رب کو کیا جواب دیں گے؟ اس کا سامنا ہوا تو شرم کے مارے پھر یہ دعا کریں گے کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائیں۔ اتنا نامناسب اور گھٹیا کام ہے۔ تو جو کام گھٹیا ہے اس پہ ایمان لانا یا اس پہ یقین کرنا خود آپ کے ایمان کو وہیں موقع پہ مار دے گا۔ تو زندگی اپنے ایمان کے ساتھ گزارنی چاہیے، پکے، مضبوط، خوبصورت اور توانا ایمان کے ساتھ۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔